الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے داڑھی سنت رسول اور مومن کی شان ہے، داڑھی نہ رکھنے کے خود ساختہ بہانے اور ان کا مدلل جواب۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس گھرانے میں پیدا کیا وہاں پر دین اسلام پہلے سے موجود تھا۔ جس شخصیت کو ہمارا والد بنایا وہ بھی مسلمان اور ہماری والدہ بھی مسلمان۔ ماں کی گود سے ہمیں دین ملا، ماں کی گود سے ہمیں اسلام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فطرت اسلام پر بھی پیدا کیا اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ہمیں کوئی یہودی بنانے والا، عیسائی، مجوسی، ہندو یا سکھ بنانے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہم 100% مسلمان اور مومن تھے، اور یہ سلسلہ بلوغت تک چلا، یعنی پیدائش سے لے کے بالغ ہونے تک ہمارے کھاتے میں گناہ کوئی نہیں تھا۔ ایمان کی صورت میں نیکیوں کا منبع اور نیکیوں کا سرچشمہ ہمارے پاس موجود تھا۔ جب ہم بالغ ہوئے تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ایمان کی اس کیفیت کو برقرار رکھتے، اور اللہ رب العزت نے جو دولت بن مانگے ہمیں عطا فرمائی تھی، اسلام اور ایمان کی دولت، اسے قائم رکھتے، اسے برقرار رکھتے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام اور ایمان کی اس دولت کی قدر کی، اور بالغ ہونے کے بعد ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، ان کے اعمال میں بھی ترقی ہوئی، اور انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اور رسول اللہ کی اطاعت کر کے آپ کی محبت اور آپ کا قرب بھی حاصل کر لیا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دین کو ضائع کیا، اپنے مذہب کو ضائع کیا۔ بالغ ہونے کے بعد ان کے گناہ ہی گناہ بڑھتے چلے گئے، ان کے حصے میں نیکیاں کوئی نہ آئی، اور یہ گناہوں کا بوجھ اس قدر بڑا کہ وہ اپنی ظاہری شکل، ظاہری صورت بھی برقرار نہ رکھ سکے اور اپنے باطن کو بھی تباہ و برباد کر بیٹھے۔ محترم ناظرین و سامعین، انسان جب ایمان کی قدر نہیں کرتا تو ایمان سے دوری اور اعمال سے دوری شروع ہوتی ہے۔ اعمال سے دوری کی ابتدا کسی بڑے فرض کو چھوڑنے سے نہیں ہوتی، بلکہ مستحبات اور نوافل سے دوری کی صورت میں یہ بیزاری شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان سنت غیر مؤکدہ چھوڑتا ہے، پھر سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے، پھر واجب چھوڑتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر فرض چھوڑتا ہے، اور فرض چھوڑ کر وہ دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اسے واپس آنے میں مدتیں لگتی ہیں، اور بسا اوقات وہ واپس نہیں آ سکتا۔ بے مقصد زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم شاعر اسلامی سے اس قدر بیزار ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حلیہ ہم وہ بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بیزار ہوئے، آپ کے دیے ہوئے حلیے سے بیزار ہوئے، آپ کی دی ہوئی شناخت سے بیزار ہوئے، اور ہم نے غیروں کا حلیہ اپنایا، غیروں کی شکل و صورت اپنائی، غیروں کو اپنایا۔ نتیجہ یہ کہ ہم نام کے مسلمان رہے، نہ شکل کے مسلمان، نہ کام کے مسلمان، اور نہ ہی اعمال کے اعتبار سے مسلمان رہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی پہچان اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ باطن ٹھیک ہو ظاہر بے شک ٹھیک نہ ہو، یا ظاہر ٹھیک ہو باطن بالکل ٹھیک نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ
جب آپ پھل خریدتے ہیں تو پھل جب اوپر سے اچھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ قیاس کر لیتے ہیں کہ یہ اوپر سے اچھا ہے، خوبصورت ہے، چمکدار ہے، اندر سے بھی صحیح ہوگا۔ تو اور جب آپ گھر اسے لے کے جاتے ہیں تو 100 میں سے کوئی ایک ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز ٹھیک ہو، اندر سے ٹھیک نہ ہو، لیکن غالب گمان اور یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے جس کا حلیہ، جس کا چھلکا اچھا ہوتا ہے وہ پھل بھی اندر سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اگر ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان ہے، اس کا حلیہ اپنے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہے، وہ اپنی شناخت کے اعتبار سے مسلمان ہے اور ظاہر کے اعتبار سے مسلمانوں والی تمام خوبیاں اس میں پائی جا رہی ہیں، اس کی پہچان مسلمانوں والی ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ وہ اندر سے بھی ایسے ہی صاف ستھرا ہوگا، ایسے ہی صحت مند ہوگا جیسے صحت مند چھلکے والا پھل اندر سے صحت مند ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پھل ظاہراً خراب ہو، اس کا چھلکا گلا سڑا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بھی خراب ہے۔ کیوں؟ خرابی شروع اندر سے ہوتی ہے اور اس کا اظہار بعد میں باہر پہ ہوتا ہے۔ جس کا ظاہر بھی خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا باطن اجاڑا ہے اور اجڑتے اجڑتے حالات اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ اپنے ظاہر کو بھی باقی نہیں رکھ سکا یا اپنے ظاہری حال حلیے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، مسلمان کی ایک شناخت ہے جسے داڑھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی پہچان داڑھی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے داڑھی رکھی، کسی ایک صحابی نے داڑھی مونڈنا تو دور کی بات ہے، ایک مشت سے کسی صحابی کی داڑھی کم نہیں ہوئی۔ تمام اولیاء اللہ، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام اور بڑے بڑے علماء کرام، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم اور عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہو اور وہ اپنے نبی کی سنت اور اپنے نبی کی شناخت اور اپنے دین کی پہچان سے محروم ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی آج ایسے ہیں کہ جو داڑھی نہیں رکھتے۔ اب جو داڑھی نہیں رکھتے تو داڑھی نہ رکھ کر ایک وہ جرم کا ارتکاب کر رہے۔ اب شیطان نے کچھ انہیں دلائل، کچھ ہیلے بہانوں سے شیطان نے انہیں قائل کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو داڑھی نہیں رکھ رہے، اس کی آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس معقول وجہ ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ اپنی بات پہ قائم رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مروجہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا سامنا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بہت ساروں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے اپنے ذوق کے مطابق ایک دلیل کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے اور اس کی ہمارے پاس دلیل ہے۔ جو دلائل، جو کچھ بہانے میں نے سنے یا آپ نے سنے یا ہم نے دیکھے ہوں گے، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ جس سے ہماری بھی تسلی ہوگی، اور وہ ہمارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل مضبوط ہے اور اس بنا پر وہ اس چیز پہ قائم ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اگر وہ بھائی بھی اپنی اصلاح کی نیت سے اس بات کو سنیں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے اللہ رب العزت انہیں ان کی اصلاح فرمائیں گے اور اس غلطی سے وہ توبہ طائب ہو جائیں گے۔ داڑھی نہ رکھنے والے سب سے پہلی جو ان کی دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دین داڑھی میں تو نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو جی داڑھی رکھو، کیا سارا دین داڑھی میں ہے؟ جب سارا دین داڑھی میں نہیں ہے تو آپ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا آپ نے اس کا حکم دیا، ہر کام کے اندر دین ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے میرا اور آپ کا بدن ہے، یا کسی بھی جاندار چیز کا یا کسی بھی چیز کا جو ایک وجود رکھتی ہے، اس وجود کو بنانے کے لیے کچھ حصے ہوتے ہیں، جیسے میرا جسم اور آپ کا جسم ہے۔ یہ جو جسم ہے یہ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ پاؤں کے ناخن ہیں، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، کھال ہے، خون ہے، بھیجا ہے، رگیں ہیں، پٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ان سے مل کے بازو بنتے ہیں، انگلیاں بنتی ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، اور ہمارے دل ہے، ہمارا سینہ ہے، ہماری کمر ہے، ہمارا سر ہے، ہماری ٹانگیں ہیں۔
اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ یار یہ ناخن آپ نے کیوں رکھے ہوئے، کیا پورا جسم انہی ناخنوں میں ہے، اکھاڑ کے پھینک دیں، آپ کبھی نہیں اکھاڑیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کی تکمیل کے لیے ناخن بھی ضروری ہے، جسم کی تکمیل کے لیے بال بھی ضروری ہیں، جسم کی تکمیل کے لیے سانس بھی ضروری ہے، جسم کی تکمیل کے لیے بازو بھی ضروری ہیں، ہاتھ بھی ضروری ہے، ٹانگیں بھی ضروری ہیں اور سر بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ ایک انگلی کو بدن کا حصہ کہتے ہیں اور اس کے دکھنے پہ پورا بدن دکھتا ہے، اور آپ اس وجہ سے کہ یہ بدن نہیں ایسے کبھی نظر انداز نہیں کرتے، اگر اس پہ دانہ ہو جائے آپ اس کا بھی علاج کرتے ہیں، آنکھ میں دانہ ہو جائے، آنکھ خراب ہو جائے آپ اس کا بھی علاج کرتے ہیں، یہ کہہ کہ کبھی نہیں چھوڑتے کہ سارا بدن اسی میں ہے۔ اسی طرح دین اسلام داڑھی میں اسی طرح ہے جیسے میرے اور آپ کے ہر حصے کو بدن کہا جاتا ہے اور وہ بدن کے لیے غیر ضروری نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے جسم کے بدن کے ہر حصے میں روح ہے، اگر اس سے روح نکل جائے تو وہ مردہ ہے، جب اس میں روح ہے، روح ہر حصے میں ہے۔ اسی طرح دین اسلام تمام وہ احکامات جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیے ہیں ان میں دین ہے اور اس کے اندر پورا دین ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وضو میں دین ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آپ جاتے ہیں، پیشاب پخانہ کر کے استنجا کرتے ہیں، اس میں بھی دین ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم پاک نہیں ہوتے، ہم پاک نہیں ہوتے، ہماری عبادت درست نہیں ہوتی، ہماری عبادت درست نہیں ہوتی، ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، ہم اللہ کا حکم پورا کرنے والے نہیں بنتے۔ اس لیے یہ دلیل بالکل غلط ہے کہ کیا سارا دین داڑھی کے اندر ہے؟ ہاں واقعی سارا دین بالکل داڑھی میں ہے، اور اگر دین داڑھی میں نہیں ہے تو داڑھی تو دین میں ہے نا۔ جب ایک چیز سے مل کے دین بنا ہوا ہے وہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ناقص ہوگا، اس میں اس چیز کی کمی ہوگی۔ ہم اپنی دیوار پہ ایک چھینٹا برداشت نہیں کر سکتے کہ اس سے رنگ میں نقصان آتا ہے، تو دین اسلام میں اتنا بڑا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا، کسی صحابی اور کسی اللہ والے نے اسے ترک نہیں کیا، اسے ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ کیا سارا دین اسی میں ہے۔ تو اختصار کے ساتھ میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا سارا دین داڑھی میں ہے، دین داڑھی میں ہے، اسے یہ کہیں کہ واقعی ہی دین ایسے ہی داڑھی میں ہے جیسے آپ کے بدن کے ہر حصے میں روح ہے، ہر حصے میں خون ہے، اور دین کے لیے داڑھی اسی طرح ضروری ہے جیسے آپ کے بدن کے اعضاء میں سے انگلی، ناخن، بال اور آنکھوں کے بال تک بھی آپ کے بدن کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں، ایسے ہی دین اسلام کے لیے داڑھی بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ داڑھی کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں یہ بات ہے کہ اسی پہ عمل کرنا ہے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرنا؟ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ قرآن ہے۔ کیوں کہ قرآن حضور کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، حضور کے ہر عمل پر قرآن کی تصدیقی سند ہے، قرآن کی تصدیقی مہر ہے، یعنی جب تصدیق دے دی قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ کی اطاعت دراصل قرآن کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے، تو حضور کا عمل، حضور کا قول قرآن کی سند کی وجہ سے یوں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی قرآن ہی نے کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو نہیں ہے نا، اگر آپ یہ کہیں کہ اسی پہ عمل ہوگا جو قرآن میں ہے، یہ تو ایک گمراہ فرقہ جو اہل قرآن ہے، یہ تو ان کا نظریہ ہے، یہ تو منکرین حدیث کا نظریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا خدا نخواستہ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی دلیل ہو کہ کیا قرآن میں داڑھی کا تذکرہ ہے یا قرآن نے داڑھی کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ کیا داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا کہ وہی دین ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے جو قرآن میں ہوگا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بلکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی اطاعت کی۔
تیسری جو دلیل دی جاتی ہے یا جو اپنے آپ کو خود ساختہ طور پہ سمجھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی سنت ہی تو ہے۔ بھائی یاد رکھیں کہ داڑھی سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے سنت غیر موقدہ ہیں عصر سے پہلے کی، آپ چاہیں تو پڑھ لیں چاہیں تو نہ پڑھیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ داڑھی کے سنت ہونے کا مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انا وجوبها ثبت بالسنہ، کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، یعنی داڑھی تمام علماء کے نزدیک تمام فقہوں میں داڑھی سنت نہیں بلکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی سنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کا ثبوت سنت سے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ داڑھی سنت ہے۔ سنت تو وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا بھی ہو، جبکہ داڑھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نمودار ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے چہرے سے نہیں ہٹایا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ داڑھی ہمیں آ کے یہ پیغام دیتی ہے کہ تم بالغ ہو گئے ہو، یعنی بلوغت کی ایک پہچان یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب یہاں کے بال جو داڑھی کے ہیں یہ سیاہ ہو جائیں تو یہ علامت ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، ویسے تو شرعاً عمر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ میں مکلف بن گیا ہوں، میں ذمہ دار بن گیا ہوں، میں بالغ بن گیا ہوں، میں شریعت کے احکام پہ اب پابندی کے ساتھ عمل کرنا والا بن گیا ہوں۔ اس کے شکرانے کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نائی کے پاس جا کر اللہ کی اس نعمت کو اپنے چہرے سے اتارتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت خوبصورت ہو گئے۔ یاد رکھیں خوبصورتی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، اصل حسن تو وہ ہے کہ جو حسن کے پیکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت میں حسن ہے، آپ کی نافرمانی میں حسن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ داڑھی سنت ہے، داڑھی کا ثبوت سنت سے ہے، تمام علماء کے نزدیک داڑھی واجب ہے، اور داڑھی حتیٰ کہ ایک مشت سے زیادہ جو داڑھی ہے اس کے کاٹنے میں تو علماء کا اختلاف ہے، ایک مشت سے کم جو داڑھی ہو اس کے کاٹنے میں تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، ایسا آدمی فاجر ہے کہ اگر کوئی آدمی مشت سے بھی داڑھی کم کرتا ہے۔ اب جو مشت سے زیادہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات مشت سے زیادہ داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر داڑھی مشت سے بڑھ جائے اور بال بکھرے ہوئے بدنما معلوم ہو تو ان کو درست کر کے داڑھی کو سنوارنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ داڑھی کو یہ کہہ کے آپ ہٹا دیں چہرے سے کہ یہ سنت ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے عشاء کی فرض نماز کے بعد 3 وتر واجب ہیں، ان کو چھوڑنا گناہ ہے، اسی طریقے سے داڑھی کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگلی دلیل، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اصل چیز روح کا تزکیہ ہے، ظاہر چاہے جیسا بھی ہو۔ یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روح صاف ہے، آپ کا دل پاک ہے، آپ کے اندر کا تزکیہ ہے، آپ غلطی پہ ہیں۔ اندر صاف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا صاف ہو کہ اس صفائی میں رسول اللہ کا ہر عمل پیارا معلوم ہو۔ جسے رسول اللہ کا عمل، آپ کا چہرہ، آپ کا حلیہ پیارا نہیں لگتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اندر صاف ہے، وہ اپنے اندر پہ دوبارہ غور کرے، اس کا اندر صاف نہیں ہے۔ اندر کی صفائی کی سند یہ ہے، اندر کی صفائی کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے تو یقین کر لو کہ تمہارا اندر صاف ہو چکا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعمال درست نہیں ہیں، آپ کا حلیہ اور آپ کی شکل و صورت ہی بہتر نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اندر پاک ہے، آپ غلطی پہ ہیں۔ اندر پاک اور تزکیہ نفس تب ہوتا ہے جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ایسے ہی آسان ہو جائے جیسے ہمارے لیے کھانا کھانا آسان ہے بھوک کے وقت، جیسے نیند کے وقت ہمارے لیے سونا مرغوب اور محبوب ہے۔ اسی طرح اندر کا تزکیہ تب معلوم ہوگا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہمیں محبوب ہو جائیں۔ اگر رسول اللہ کے احکامات محبوب نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر میں ابھی گندگی موجود ہے، اتنی گندگی ہے کہ وہ گندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ہمارے اندر جانے نہیں دیتی۔ تو محترم ناظرین و سامعین،
آج کا جو ہمارا عنوان تھا اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ کل ہمارے تقریباً 11 سے 12 پوائنٹ ہیں، جن میں سے 4 میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ داڑھی نہ رکھنے والوں کے جو خود ساختہ دلائل ہیں یا خود ساختہ ان کی وجوہات ہیں، ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ کیا سارا اسلام یا اسلام داڑھی میں ہے، داڑھی کا حکم قرآن میں نہیں ہے، داڑھی سنت ہی تو ہے، اور اسی طریقے سے روح کا تزکیہ اصل ہے ظاہر جیسا بھی ہو۔ اس کے جوابات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ جو باقی چیزیں اگلی نشست میں بیان کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔